آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور سفید کبوتر کا واقعہ آپ کو سنانے والے ہیں، جس کو سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا۔ 61 ہجری 10 محرم کے دن کربلا کے میدان میں جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا گیا، جب آپ کو شہید کر دیا گیا، تو فوج یزید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسیوں کو قید کر دیا اور امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو بے گور و کفن زمین کربلا میں چھوڑ کر کوفہ اور شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ زمین کربلا میں بے گور و کفن پڑا رہا۔ اتنے میں پورے آسمان پر اندھیرا چھا گیا۔ لوگ سوچنے لگے کہ شاید رات ہو چکی ہے، یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے غم میں آسمان بھی خون کے آنسو رو رہا تھا۔ 61 ہجری 10 محرم کی شام کو ایک سفید کبوتر کربلا کے میدان کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک میدان میں تنہا بے گور و کفن پڑا ہے۔ وہ کبوتر چیختا ہوا آسمان سے اتر کر زمین پر آ گیا اور دوسرے پرندوں سے کہنے لگا، قیامت آ گئی، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا خون کربلا کے میدان میں بکھرا پڑا ہے۔ یوں کبوتر مکہ میں آ کر پھرنے لگے اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے غم میں رونے لگے، اور اس سفید کبوتر نے اپنے آپ کو امام حسین رضی اللہ عنہ کے خون سے تر کر لیا اور واپس اڑ گیا۔ وہ کبوتر اڑتا ہوا مدینہ شریف جا پہنچا اور طواف کے انداز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا۔ اس کبوتر کے پروں سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ مدینے میں لوگوں نے جب اس کبوتر کا حال دیکھا تو وہ حیران و پریشان ہو گئے، آپس میں باتیں کرنے لگے کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے۔ اس کے بعد جب مدینے کے لوگوں کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر ملی تو ان لوگوں کو سمجھ آ گیا کہ یہ سب پہلے ظاہری طور پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر روضہ رسول پر پہنچانے کے لیے یہ سفید کبوتر حاضر ہوا ہے۔ اس لیے بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جو سفید کبوتر ہے وہ اسی کبوتر کی نسل سے ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے ان سفید کبوتروں میں شفا اور برکت رکھی ہے۔ دوستو، تاریخ میں لکھا ہے کہ مدینے کے باہر ایک سیام نام کا یہودی رہتا تھا۔ اس کی ایک لڑکی تھی جو ظاہری شکل و صورت میں بہت خوبصورت تھی، مگر اس کو اچانک کوڑ کا مرض ہو گیا، جس سے اس کے ہاتھ، پیر اور آنکھوں نے کام کرنا بند کر دیا۔ وہ نابینا ہو گئی۔ اس لڑکی کی حالت دیکھ کر اس کے محلے اور آس پڑوس کے لوگ اس لڑکی کو شدید نفرت کی نگاہوں سے دیکھنے لگے کہ یہ مرض اس لڑکی سے ہمیں بھی نہ لگ جائے۔ جب اس یہودی نے دیکھا کہ سب لوگ اس کی بیٹی کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں تو وہ یہودی تنگ آ کر اپنی اس بیٹی کو لے کر اپنے گاؤں سے نکل گیا اور دور جا کر ایک باغ میں رہنے لگا۔ اب وہ یہودی دن بھر شہر میں کام کرتا اور شام کو وہ اپنی بیٹی کے پاس آ جاتا۔ ایک دن اتفاق سے ایسا ہوا کہ وہ یہودی اپنے کام میں اتنا زیادہ مصروف ہو گیا کہ وہ شام کو اپنی بیٹی کے پاس نہ آ سکا۔ جب اس نابینا لڑکی کا باپ شام کو اس کے پاس نہ پہنچا تو لڑکی گرتے پڑتے ایک درخت کے نیچے جا پہنچی اور رونے لگی۔ اس لڑکی نے اس درخت کے نیچے پوری رات گزار دی۔ جب صبح ہوئی تو اس لڑکی نے محسوس کیا کہ اس کے قریب ہی ایک دوسرے درخت پر اوپر پرندے کی چیخ بھری آواز آ رہی ہے۔ اس آواز میں اتنا زیادہ دم تھا کہ وہ لڑکی اپنے آپ کو روک نہیں پائی اور گرتے پڑتے اس درخت کے پاس پہنچ گئی۔ حالانکہ وہ لڑکی دیکھ نہیں سکتی تھی، لیکن پھر بھی سر اوپر کر کے اس پرندے کو دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اتنے میں اس کبوتر کے پر سے خون کا ایک قطرہ اس لڑکی کی دائیں آنکھ میں جا گرا
خون کا گرنا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کی برکت کی وجہ سے اس لڑکی کی آنکھ صحیح ہو گئی، اس میں روشنی آ گئی۔ وہ لڑکی اس آنکھ سے دیکھنے لگی، پھر خون کا ایک قطرہ اس کی بائیں آنکھ میں گر گیا۔ خون کی برکت سے اس کی دوسری آنکھ بھی روشن ہو گئی۔ یہ دیکھ کر وہ لڑکی بہت حیران ہوئی اور اس درخت کے اوپر دیکھنے لگی۔ اس نے دیکھا کہ خون میں لتھڑا ہوا ایک سفید کبوتر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ لڑکی اس کبوتر کو دیکھ رہی تھی، اتنے میں خون کے کچھ اور قطرے اس کے جسم پر گر گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کی برکت کی وجہ سے اس لڑکی کی تمام بیماریاں ختم ہو گئیں۔ اب وہ لڑکی ایسے ہو گئی جیسے اسے کوئی مرض تھا ہی نہیں۔ اب وہ لڑکی خوشی خوشی اٹھی اور اپنی باپ کی تلاش میں نکل گئی۔ اتنے میں وہ یہودی سامنے آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ یہودی اس لڑکی کے پاس آ گیا، مگر وہ اپنی اس بیٹی کو پہچان نہ سکا۔ اس لڑکی کو اجنبی سمجھ کر پوچھنے لگا، اے لڑکی، تو کون ہے اور اس باغ میں کیا کر رہی ہے؟ میں اپنی بیٹی کو باغ میں چھوڑ کر گیا تھا، کیا تجھے اس کا کوئی حال معلوم ہے؟ میری بیٹی کہاں گئی ہے؟ کیونکہ اس باغ میں جس جگہ پر میں اسے چھوڑ کر گیا تھا وہ وہاں پر موجود نہیں ہے۔ لڑکی یہ سن کر خوشی سے رونے لگی اور کہنے لگی کہ بابا، کیا آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ میں وہی آپ کی بیمار بیٹی ہوں جس کو آپ اس باغ میں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ یہودی یہ سن کر بہت حیران ہوا اور اس کو اس بات کی اتنی زیادہ خوشی ہوئی کہ اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو ٹپکنے لگے، اور یہودی باپ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ تمہاری یہ بیماری کیسے ٹھیک ہوگی؟ تمہیں دیکھنا کیسے شروع ہو گیا؟ اس لڑکی نے اپنا سارا واقعہ سنا دیا اور اپنے باپ کو اسی درخت کے نیچے لے گئی جو کبوتر امام حسین رضی اللہ عنہ کے خون سے لتھڑا ہوا تھا۔ ابھی بھی وہ اس درخت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اور روتے ہوئے دردناک آواز نکال رہا تھا۔ یہودی نے اس کبوتر کی جانب مخاطب ہو کر کہا، اے مبارک پرندے، تیری اس دردناک آواز کے پیچھے کیا درد ہے اور تیرے پروں سے ٹپکنے والا مبارک خون کس کا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت رکھی ہے؟ خیر، جیسے تیسے اس یہودی نے اس پرندے کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں۔ جب اس یہودی کو پتا چلا کہ یہ جو کبوتر کے اوپر خون لگا ہوا ہے یہ امام حسین رضی اللہ عنہ کا خون ہے اور اسی خون کے ذریعے سے میری بیٹی ٹھیک ہوئی ہے، اس کو دکھنا شروع ہو گیا ہے، اس کا کوڑ کا مرض بھی ٹھیک ہو گیا ہے۔ یہودی کہنے لگا، اگر حسین کے نانا حق پر نہ ہوتے، اگر نواسہ رسول حق پر نہ ہوتے تو آپ کے خون کے قطروں میں ایسی خیر و برکت کا ظہور پیدا نہ ہوتا اور میری یہ اپاہج لڑکی اسے شفا نہ ملتی۔ اس کے بعد وہ یہودی اپنی اس بیٹی کے ساتھ وہیں پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اور پھر جب بھی کوئی اسلام قبول کرنے کی وجہ پوچھتا تو وہ اس واقعے کو پورا تفصیل کے ساتھ بیان کرتے۔ سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان پر، سلام ہو اس ناحق خون پر جو اسلام کی بقا کے لیے زمین کربلا پر بہتا رہا۔ آخر میں اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ ہمیں زندگی شان والی اور موت ایمان والی نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔